السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا، جو ڈیلی دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ مشق کا چل رہا ہے۔ مشق کس کی؟ حرکات کی، کھڑی حرکات کی، مد و لین کی، لین کی اور تنوین کی۔ مطلب یہ کہ جو ہم نے پیچھے سبق پڑھے ہیں، جو ہم نے تختیاں پوری پڑھی ہیں، یہاں پہ ہم ان کی مشق کریں گے اچھے سے۔ مطلب ان کو پڑھنا سیکھیں گے کہ ان کو ہم نے کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کو ملا کر ہم نے حرف کس طریقے کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اگر آپ اس کو غور سے سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کو پڑھنے میں بہت حد تک آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلے والے سبق نہیں دیکھے تو آپ لازمی سبق نمبر 1 سے دیکھیے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر ع۔ اب یہ کس کی حرکت ہے؟ حرکات کی۔ حرکات کہیں بھی آ جائیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کسی حرف کے اوپر یا نیچے ہوں تو ہم اس کو نہ تو لمبا کریں گے نہ ہی جھٹکا دیں گے۔ مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو حرکات والے سبق میں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ لام کھڑی زبر لا۔ اب یہ لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کہیں بھی آئے گی، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، مطلب ایک الف کے برابر۔ اس کی بھی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو حرکات والی تختی میں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ علا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نون۔ اب دیکھیے آپ، عینن، اب یہ یا ساکن ہے۔ ساکن میں آپ کو بتاؤں ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف کو ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا کیا ہے، یہ بات اپنے اچھے سے سمجھنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یا ساکن ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے، آپ اس کو نہ تو جھٹکا دیں گے نہ لمبا کریں گے۔ یہ حرکت کس کی ہے؟ یہ ہے لین کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نون کے اوپر دو پیش تھی تو یہاں پہ ہم نے اخفا کیا۔ اخفا اور غنہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو ملیں گی، لین کے بارے میں پوری ملے گی، تو آپ وہ لازمی سبق دیکھ لیجیے گا، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ لین کا سبق ہے، یہ تنوین کا سبق ہے، اور کیا نام ہے، یہ حرکات کا ہے۔ آپ کو ہر چیز کا سبق اس میں انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ اب یہ دیکھیے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یا ساکن ہے یہ، لیکن یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے تلاوت کر رہے ہوں، اگر آپ دیکھیں کسی بھی حرف کے نیچے، مطلب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے، آپ نے یہ نہیں کہ کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو کے آپ اس کو لمبا کریں گے، نہیں، وہ حرکات ہے، اس کو آپ لمبا نہیں کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، پھر آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، مطلب ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ہوگا حروف مدہ کا مطلب مد و لین کی حرکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا۔ اب یہاں آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا نا یا ساکن سے پہلے زیر، اب یہ بھی مد و لین مطلب حروف مدہ کی حرکت ہے۔ اگر آپ دیکھیں الف سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر ہے، الف سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر ہے، پھر آپ اس کو لمبا کریں گے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ہر مطلب جس کے اوپر بھی زبر ہو آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ مطلب حرف کے ساتھ الف ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، مطلب پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، لیکن حرف کے ساتھ الف ہونا لازم ہے، پھر آپ لمبا کریں گے، ورنہ آپ نہیں لمبا کریں گے۔ وہ حرکات ہوگی تو اس کو آپ نہ تو لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے، اور یہ مد و لین ہے، اس کو آپ تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ قوف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ہے نا واو ساکن سے پہلے اگر آپ دیکھیں کسی حرف کے اوپر زبر ہے، کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر ہے، آپ نہ تو اس کو لمبا کریں گے نہ ہی آپ اس کو جھٹکا دیں گے، آرام سے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ لین کی حرکت ہے۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، قیدن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کی اچھے سے مشق کرنی ہے۔
آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، باقی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔